کیا آپ جانتے ہیں شیطان کبھی بھی انسان کو سیدھا بڑے گناہوں کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ وہ پہلے ایک چھوٹا سا گناہ کرواتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کب چھوٹے گناہ سے نکل کر کے بڑے گناہ تک پہنچ چکا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے شیطان کی اسی چال سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ شیطان کے انسان کو گناہوں میں پھنسانے کے 5 خطرناک طریقے۔ اگر آپ نے یہ 5 طریقے سمجھ لیے تو انشاءاللہ آپ شیطان کی سب سے بڑی چال سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1، شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ وہ انسان کو سیدھا بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا ہے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو اس کے سامنے معمولی بنا دیتا ہے۔ یعنی انسان اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کہ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ مثلا جھوٹ بول لیا، کسی کی غیبت کر لی، کوئی دین کی بات کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کا مذاق بنا لیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ تو معمولی چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹے گناہ آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی گناہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، اور یہی چیز انسان کی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ جمع ہوتے ہوتے انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ یعنی شیطان کی پہلی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر سے گناہ کی برائی کا احساس ہی ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، شیطان کی ایک بڑی چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کی گناہوں کو اس کے سامنے خوبصورت اور اچھا بنا کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اچھا بنا دیا ہے۔ یعنی شیطان انسان کے دل میں ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اسے گناہ نہیں لگتا ہے، غلط نہیں لگتا ہے، بلکہ اسے لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ مثلا انسان آزادی کے نام پر بے حیائی کرتا ہے، کیونکہ اس میں آزادی جیسا خوبصورت لفظ لگا ہوا ہے جس کے آڑ میں انسان بے حیائی کرتا ہے۔ کچھ مسلمان تو شرک کرتے ہیں اور وہ فخر سے کرتے ہیں، اسے اس میں کوئی غلط دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں، ایسا ہی زمانہ چل رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے۔ اور جب ایک انسان کے اندر ایسی سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہوں سے رکتا نہیں ہے، بلکہ وہ گناہوں میں اور بھی زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب کسی کو گناہ نہ لگے تو یہ بہت ہی خطرناک نشانی ہے۔ نمبر 3، شیطان کی ایک بڑی چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت سے دور کر دیتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب ایک انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اسے اپنے گناہوں کے بارے میں بار بار احساس ہوتا رہے گا۔ اسی لیے شیطان انسان کے دل میں بار بار یہ خیال ڈالتا رہتا ہے کہ مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، دین کی باتیں تو بعد میں بھی سن سکتے ہیں، ابھی زندگی انجوائے کرنے کی ہے۔ کوئی دین کی بات کر رہا ہو تو پھر ہمیں بورنگ لگنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نیک لوگوں سے دور اور غلط لوگوں کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمیں خود بتا رہا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اچھی صحبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، شیطان کی ایک بہت ہی خطرناک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرنے سے لوگوں کو روکتا نہیں ہے، بلکہ توبہ کو وہ ٹالتا رہتا ہے۔ یعنی شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی انجوائے کرنے دو، ابھی مزے کرنے دو، توبہ تو ہم بعد میں کر لیں گے، پھر سدھر جائیں گے۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی گناہ کر لیتے ہیں، توبہ تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو۔ یعنی توبہ کو کل پر نہیں ٹالنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی ایک انسان سے گناہ ہو وہ فوراً اپنے رب سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے توبہ کو ٹالتا رہے، دیر کرتا رہے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ گناہ کرے۔ نمبر 5، شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل کو آہستہ آہستہ وہ سخت بنا دیتا ہے۔ شروع میں جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کر دی، اس نے کوئی خطا کر دی، لیکن جب ایک انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل دھیرے دھیرے سخت ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو گناہ برائی نہیں لگتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اسلام سے بہت دور بھی نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جائے تو انسان نصیحت بھی سنتا ہے لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور اسے گناہ محسوس بھی نہ ہو۔ دوستوں شیطان کی یہ 5 چال بہت ہی خطرناک ہے۔ پہلے وہ چھوٹے گناہ کو معمولی بناتا ہے، پھر انسان کے گناہوں کو خوبصورت بنا کر کے دکھاتا
जाता है, फिर नेक लोगों की सोबत से दूर कर देता है, फिर तौबा को टालता रहता है और आखिर में इंसान के दिल को सख्त बना देता है। इसीलिए हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए और जब भी हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम का अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को पसंद करता है। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आप मायूस ना हो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब इंसानों में से हो सकते हैं अगर आप गुनाहों की तौबा कर लेते हैं तो। अल्लाह ताला हमें शैतान की चालों से बचाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिख करके जाएं।